اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، میرا اس ویڈیو کلپ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان پاکستان اینڈ اکنامک انسٹیبلٹی ان پاکستان۔ میں اس ویڈیو کلپ میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی کے اوپر ڈسکس کروں گا، اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کروں گا۔ اچھا دوستو، آج سے کچھ مہینے پہلے ہمارے ملک میں جو کرنٹ گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی، ان کو ریموو کیا گیا۔ پی ٹی آئی کو ریموو کر کے جو پی ایم ایل این ہے نون لیگ، وہ گورنمنٹ میں آ گئے، ایگزیکٹو میں آ گئے۔ اس کے بعد اس پوری موومنٹ کو رجیم چینج کانسپریسی کا نام دیا گیا۔ رجیم چینج کانسپریسی یعنی کہ پوری کی پوری جو رجیم تھی، جو گورنمنٹ میں سیکٹر بیٹھا ہوا تھا، وہ سیکٹر کو ریموو کر کے جو گورنمنٹ میں نہیں تھے ان کو لے کر آیا گیا۔ اب اللہ نوز بیٹر، یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ پری پلان تھا یا ڈیموکریسی یا لیڈرز جو پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمنٹیرینز تھے، جو اسمبلیز میں جو ایم این اے ایم پی ایز تھے، پتہ نہیں ان کی یہ مرضی سے ہوا یا ایک پلاننگ کے ساتھ ہوا، یا جیسے بھی ہوا رجیم چینج ہو گئی۔ جس دن رجیم چینج ہوئی، ایکچولی اس دن سے ہمارے ملک پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اکر ہو گئی۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جب اکر ہوئی تو اس کے بعد ڈفرینس آف پریفرنسز جو ہیں وہ اکر ہوئے، یعنی کہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی تھی وہ کہتی تھی کہ الیکشن جلدی ہو جائیں، دوسری پولیٹیکل پارٹی تھی وہ کہتی تھی کہ الیکشن ابھی نہ ہوں۔ پریفرنسز چینج ہو گئے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اکر ہو گئی۔ تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے یہ بڑھتی چلی گئی، اس نے اپنی شدت اختیار کی، بڑھی۔ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی اکر ہوئی، بڑھی، تب اس کے رجیم چینج کے چند مہینوں بعد، بلکہ اس کے دوران ہی جو پی ٹی آئی تھی، پی ٹی آئی کا اور پبلک کا انٹریکشن آپس میں بڑھ گیا۔ جو آن دا فرنٹ سائڈ جو بات ساری پبلک جو ہے ان کا جو سمپتی تھی وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے بڑھ گئی۔ لوگ پی ٹی آئی کو چاہنے لگے، ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ ٹھیک، اس کے بعد چند مہینوں بعد عمران خان صاحب کو رینجرز ریڈ کر کے ان کو گرفتار کرتی ہے، گرفتار کر کے اریسٹ کر کے ان کو جو ہے ان کو جیل میں لے کر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ یا اوپر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہوتی ہے ریجن میں، جو کنٹری کے اندر انسٹیبلٹی ہوتی ہے، اس کا جو نیچے والے لوگ جو ہیں، یہ نیچے کرونولوجیکلی سیکوینس کے تھرو کس طرح لوگ اس سے سفر ہوتے ہیں، لوگوں کو کیا کیا نقصان اٹھانا پڑتے ہیں، یہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کس طرح لوگ سفر ہوئے۔ خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا، اس کے بعد جو ریئیکشن آیا، پبلک نے کسی کو خاطر میں نہیں لایا، پبلک نے بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ آرمی کے اوپر بھی چڑھائی کر دی، فورسز کے اوپر چڑھائی کر دی اور کسی کو خاطر میں نہیں لایا، جس کی وجہ سے یہ ایک تاثر کریٹ کر دیا گیا، یہ امپریشن کریٹ کر دیا گیا کہ شاید یہ فورسز کا اور پبلک کی، یعنی کہ فورسز کو اور پبلک کو آپس میں آمنے سامنے کھڑا کیا گیا۔ حالانکہ پبلک کو بھی یہ نہیں پتہ تھا کہ خان صاحب کو اریسٹ جو ہے وہ کس نے کیا، ان کو کنفرم نہیں تھا، اور نہ جنہوں نے اور جو فورسز ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ پبلک کو جو ہے وہ شیل اور اسٹرائکنگ شروع کی آن اے بگ لیول، تو جس کی وجہ سے ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی۔ ٹھیک ہے، اس سے کچھ مہینے پہلے ملک کے اندر مہنگائی کافی عروج پر چلی گئی، رجیم چینج کانسپریسی کے بعد مہنگائی آسمانوں کی طرف چلی گئی۔ ٹھیک ہے، جو ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر تھا، ٹیکسٹائل سیکٹر تھا، ایگریکلچر سیکٹر تھا، اس میں جو جابز تھیں وہ جابز بھی ریموو ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس جابز نہیں تھیں۔
ٹھیک ہے، جو انڈسٹریلسٹ، جو لینڈ لارڈ طبقہ ہے، جو وہ انہوں نے اپنا کیا اسے کہتے ہیں، جو اپنی پروڈکٹ کو باہر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ ایکسپورٹ بھی نہیں کی انہوں نے، جس کی وجہ سے ڈالر ملک میں آئیں، تو ڈالر ملک میں آئیں گے تو وہ اپنے نئے سے نئے اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں جو ہے وہ پروموشن کر سکیں گے، پروموشن کرنے کے بعد وہ زیادہ جابس کریٹ کر سکیں گے، تو یہ ساری چیزیں بند ہو گئیں، جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ غربت میں، لیس جابز میں، پاورٹی میں، ان امپلائمنٹ میں اور انسٹیبلٹی میں چلا گیا۔ جب انسٹیبلٹی میں گیا ملک، اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگ جو ہے، جب یہ جس دن خان صاحب کے اوپر ریڈ ہوئی، اس کے بعد لوگوں نے جو ری ایکشن دیا، اس کی وجہ سے مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ انسٹیبلٹی میں بدل گئی، اوور آل انسٹیبلٹی میں بدل گئی، کہ فورسز اور پبلک آمنے سامنے آ گئی۔ جب فورسز اور پبلک آمنے سامنے آئی، فورسز اور پبلک آمنے سامنے آئی جب فورسز اور پبلک آمنے سامنے آ گئی، فورسز اور پبلک آمنے سامنے آ گئی، تب نہ پبلک کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، نہ فورسز جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، یعنی کہ ساری مس پرسیپشن اور غلط فہمی کی بیس پہ پبلک اور فورس سامنے آ گئی۔ نہ باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو جو پتہ ہے، اب فورسز کو کیا پتہ ہے کہ یہ پی ٹی اے کے کارکن ہیں یا یہ عام پبلک ہے، یہ تو عام پبلک تھی، ٹھیک ہے، یہ کارکن تو تھے نہیں، یہ عام پبلک تھی، بہرحال جیسے بھی طریقے سے ان کو جو ہے وہ فورسز کو اور پبلک کو سامنے لایا گیا۔ اب اس کے بعد جو عام لوگوں پر جو تشدد کر کے جو شل پڑے ہیں ان کے اوپر، جو لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، نیچے والے لوگ پس گئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ملک میں اس اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ سے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ریٹس جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، چیزوں کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو انویسٹر ہیں وہ انویسٹ نہیں کرتے ملک میں، وہ انویسٹ نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں رسک لینے، رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے۔ جب رسک فیکٹر بڑھتا ہے تو انسٹیبلٹی ان دا کنٹری آتی ہے، پبلک سٹرائک کرتی ہے، اس کی وجہ سے انسٹیبلٹی آتی ہے، تو رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ کو اوورآل جو بتانے کا مقصد ہے اس ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی بغیر کنفرم کیے غلط فہمی کی بیس پہ ڈیسیجن دینا یا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ ڈیسیجن تو دے لی جاتی ہے، لیکن جو نیچے جو پبلک بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ پبلک پھر سفر کرتی ہے، ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، وہ نیچے والی پبلک پس جاتی ہے، ان کے پاس بیچاروں کے پاس سوائے اپنے غربت کے ساتھ کھیلنے کے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم بھی ان میں سے ایک ہیں، جابز نہیں ہوتی، پاورٹی ہوتی ہے، پلاننگ کی جاتی ہے، جان بوجھ کے نیچے والی جو پبلک ہے وہ پس جاتی ہے، جس کی وجہ سے پورے ملک کا جو پوری دنیا میں امپریشن ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری اس آواز کو پازیٹیولی سمجھا جائے گا اور میری اس آواز کو اچھے امپریشن میں سمجھا جائے گا، تاکہ ہمارے ملک کا جو امپریشن ہے پوری ورلڈ میں وہ ٹھیک سے جا سکے، اور ملک کی جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ اسٹیبل ہو جائے، الیکشن اپنا ٹینیور پہ ہو جائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ اسٹیبلٹی میں کنورٹ ہو جائے گی، پھر پتہ لگ جائے گا ابھی پبلک جو ہے وہ کن کو چاہ رہے ہیں، پبلک کس کا مینڈیٹ کو پسند کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کلپ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا پورے پاکستان کا جو امیج ہے پوری ورلڈ میں اچھے طریقے سے جانا چاہیے اور ملک میں خوشحالی آئے، اور جو اسٹوڈنٹ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے ان کی محنتوں کو اور ان کو اوپر لایا جائے، اسٹوڈنٹس کو، تاکہ ملک میں جو ہے وہ شعور کی اور نالج کی ہوا جو ہے وہ چل سکے۔ آپ سب کا شکریہ۔